لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے تمہارے اوپر، بہت بڑا کرم ہے تمہارے اوپر۔ اس نے اپنے آخری نبی کو تمہارے اندر بھیجا، رسولا من انفسہم، اور ایسا رسول بھیجا جو تم ہی میں سے ہے۔ تم کھانا کھاتے ہو، میرا نبی بھی کھانا کھاتا ہے۔ تم بیمار ہوتے ہو، میرا نبی بھی بیمار ہوتا ہے۔ تمہیں دنیا کی ضرورتیں لاحق ہوتی ہیں، میرے نبی کو بھی دنیا کی ضرورتیں لاحق ہوتی ہیں۔ ہم نے ایسا نبی بھیجا جو تم ہی میں سے ہے، تاکہ تمہارے لیے وہ نبی آئیڈیل بن سکے، آدرش بن سکے، نمونہ بن سکے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اور اس نبی کا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے تم کو سناتے ہیں۔ اللہ نے اگر صرف قرآن کو اتارا ہوتا، قرآن کو تم پڑھ تو لیتے، مگر قرآن کو سمجھنے کے لیے پریکٹیکل ضرورت تھی۔ اللہ نے اپنے نبی کو پریکٹیکل کرنے کے لیے، قرآن کو سمجھانے کے لیے اپنے نبی کو بھیجا۔ وہ نبی قرآن کی تھیوری بھی پڑھاتے تھے، وہ قرآن کو پڑھ پڑھ کے سنایا بھی کرتے تھے، اور قرآن پر عمل کر کے بھی دکھایا کرتے تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ نبی تمہیں پوتر کرنے کے لیے، تمہیں پاک کرنے کے لیے، تمہیں صاف کرنے کے لیے آیا تھا۔ تمہارے اندر بہت ساری گندگیاں تھی، تم شراب پیا کرتے تھے، تم زنا کیا کرتے تھے، تم مردار کھایا کرتے تھے، تم غیر اللہ کے آگے سر جھکایا کرتے تھے، تم اپنی سوتیلی ماں سے شادی تک کر لیا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، اپنی عورتوں پر ظلم کیا کرتے تھے، تم جوا کھیلا کرتے تھے، تم حرام کھایا کرتے تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اس نبی نے آ کر کے تم کو پوتر کر دیا، تمہیں پاک کر دیا، تمہیں تمام گندگیوں سے نکالا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس نبی کا تیسرا کام یہ ہے، وہ نبی تمہارے لیے ٹیچر بن کر کے آئے، تمہیں تعلیم دینے کے لیے آئے۔ وہ قرآن کے ٹیچر بن کر کے آئے، وہ حدیث کے ٹیچر بن کر کے آئے۔ ہمارے نبی ٹیچر تھے، معلم تھے، آپ نے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیم دی ہے۔ یہ الگ بات ہے، جس نبی کو اللہ نے ٹیچر کہا، معلم کہا، اور جس نبی کے اوپر قرآن کی پہلی آیت اقرا کے ذریعے نازل ہوئی کہ اے نبی آپ پڑھیے، اس نبی کے امتیوں کا حال آج کیا ہے؟ آج بھارت کی سرزمین پر، آج بھارت کی دھرتی پر مسلمان دنیا کی تعلیم میں بھی بہت پیچھے، اور دین کی تعلیم میں بھی بہت پیچھے ہے۔ مسلمانوں کی بستیوں میں آپ چلے جائیں، ڈھنگ کے اسکول نہیں، ڈھنگ کے مدرسے نہیں، کالجز نہیں، یونیورسٹیز نہیں۔ مسلمانوں کی بستیوں کی پہچان ساؤتھ سے لے کر کے نارتھ تک، اور ویسٹ سے لے کر کے ایسٹ تک، اور کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری تک مسلمانوں کی پہچان ہے بریانی کی، اور کباب کی، اور پراٹھے کی، اور طرح طرح کے کھانے پینے کی چیزوں سے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کے علاقے کھانے پینے کے شوق سے پہچانے جاتے ہیں۔ مسلمان تعلیم کے لیے، کوچنگ سینٹر کے لیے، اداروں کے لیے اور تعلیم کے لیے بہت کم جانا جاتا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہمارے نبی معلم تھے، ہمارے نبی ٹیچر تھے، ہمارے نبی دنیا کو تعلیم دینے آئے تھے، دنیا کو جہالت سے نکال کر کے علم کی روشنی دینے آئے تھے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں میرے پیارے بھائی۔ اس نبی کا مقام یہ ہے، اس نبی کی عظمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو دنیا میں بھیجا، ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے ایگریمنٹ لیا، ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کروایا کہ اگر میرا آخری نبی تمہاری زندگی میں آئے گا تو تم میرے آخری نبی کو فالو کرو گے، میرے آخری نبی پر ایمان لاؤ گے، میرے آخری نبی کا سپورٹ کرو گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے ایگریمنٹ لیا، وعدہ لیا، اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، میں نے تم کو اپنی کتاب دی ہے، میں نے تم کو نبی بنایا ہے۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، اے میرے نبیوں، اگر تمہاری زندگی میں ہمارا آخری نبی آ جائے جو تمہاری شریعتوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم وعدہ کرو کہ تم میرے آخری نبی کی مدد کرو گے، تم اس کے اوپر ایمان لاؤ گے۔
قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، اللہ نے سارے نبیوں سے یہ ایگریمنٹ لیا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، کیا تم اس بات پر حامی بھرتے ہو؟ سارے نبیوں نے کہا قالوا اقررنا، ہاں اللہ میں اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اللہ نے فرمایا تم گواہ رہنا اور میں بھی گواہ ہوں کہ اگر میرا آخری نبی تمہاری زندگی میں آ جائے تو تم اس کے اوپر ایمان لے آؤ گے۔ یہ ہمارے نبی کا مقام ہے میرے بھائی۔ اگر ہمارے نبی کی زندگی میں اگر کوئی دوسرا نبی بھی آ جاتا، اگر کسی دوسرے نبی کی زندگی میں اگر اللہ کے آخری نبی آ جاتے تو اس نبی کو بھی ہمارے نبی کی پیروی کرنا پڑتا۔ یہ مقام ہے میرے نبی کا۔ آج لوگ اپنے بزرگوں کی بات پر، اپنے پیروں کی بات پر، اپنے اماموں کی بات پر، اپنے بڑوں کی بات پر اللہ کے رسول کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کو اپنی ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ نبی کی بات جہاں آ جائے، نبی کا فرمان جہاں آ جائے، وہاں پھر اپنا دماغ، اپنی عقل، اپنی منطق، اپنی لاجک مت لگاؤ میرے بھائی۔ حضرت عمر فاروق کو دیکھیے، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق تورات کا ایک نسخہ لاتے ہیں اور اس کو اللہ کے نبی کے سامنے لا کر کے پڑھنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اے عمر، کیا تم اللہ کے نبی کا چہرہ نہیں دیکھ رہے ہو؟ دیکھو اللہ کے رسول کتنے غصے میں ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے جب نبی کا چہرہ دیکھا، تورات کے اس نسخے کو زمین پر ڈال دیا اور فوراً ادب کے ساتھ کہنے لگے اعوذ باللہ من غضب اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غضب سے۔ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، میں محمد کو اپنا رسول مانتا ہوں، میں اسلام کو اپنا دین مانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اے عمر اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ، اگر آج حضرت موسیٰ بھی زندہ ہو جائیں، اگر آج حضرت موسیٰ بھی آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر کے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے لگو، لزللتم عن سواء السبیل، تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، تم صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے۔ پتہ یہ چلا کہ جب نبی کے رہتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کی نہیں چل سکتی تو کسی امتی کی کیسے چلے گی میرے بھائی؟ اس لیے بات نوٹ کر لو کہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کے بعد اب اگر کسی کو جنت میں جانا ہے، کسی کو اللہ کیا کامیاب ہونا ہے، اللہ کے جہنم سے بچنا ہے، تو اسے اللہ کے آخری نبی کا کلمہ پڑھنا پڑے گا اور آپ کے اوپر ایمان لانا پڑے گا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی توحید کا قائل ہے، کوئی ایک اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے، لیکن اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتا ہے تو وہ نجات نہیں پا سکتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک مرتبہ کسی تقریر میں کہا تھا کہ اگر کوئی توحید کا قائل ہے، کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا ہے، تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا تھا کہ اس کی 99.99% امید تو یہی ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، مگر 0.1% گنجائش ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ مگر قرآن و حدیث بتاتے ہیں کہ آخری نبی کے آ جانے کے بعد، جناب محمد رسول اللہ کے آ جانے کے بعد 0% بھی کسی کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نجات پائے جب تک وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کا کلمہ نہ پڑھ لے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ عظمت ہے میرے نبی کی، اپنے رسول کی عظمت کو پہچانو میرے بھائی۔ ہم جانتے ہیں مسلمان خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے سے پہلے کدھر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف۔ وہی بیت المقدس جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، وہی بیت المقدس جہاں ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کو مارا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو مارا جا رہا ہے، اسی بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے۔ مگر آپ کے دل میں یہ تمنا تھی، آپ کا دل چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خانہ کعبہ کو ہمارا قبلہ بنا دے، مسجد حرام کو ہمارا قبلہ بنا دے۔ اللہ کے نبی اپنی زبان سے یہ بات نہیں کہہ رہے، آپ کے دل میں یہ ارادہ ہے، آپ کے دل کی یہ خواہش ہے، آپ کی اچھا یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔
جس بات کو نبی اپنی زبان پر بھی نہیں لائے، صرف نبی کے دل میں یہ ارادہ چل رہا تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے نبی جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر کے آپ انتظار کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرا کوئی حکم ایسا آ جائے، ہمارا قبلہ بدل دیا جائے، ہمارا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا جائے، اے نبی اللہ تعالیٰ آپ کی نظر کو دیکھ رہا ہے، آپ کے دل کی خواہشات کو دیکھ رہا ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے نبی جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش کو پورا کر رہا ہے۔ اب آج کے بعد سے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے، ان کو نماز میں قبلہ خانہ کعبہ کو بنانا ہے، ان کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے۔